سوال ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ایڈوکیٹ فیض، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسی طرح ڈاکٹر اسرار، یہ ایڈوکیٹ ڈاکٹرز کو سننا یا ان سے فیض اٹھانا، دین اسلام کے بارے میں ان سے معلومات لینا کیسا ہے؟ میں دیکھیے سوال تو بہت چھوٹا ہے، 4-5 لفظوں میں ہے، لیکن جواب ویسے تفصیل کے ساتھ تو بہت لمبا چاہیے اس کا۔ مختصر میں یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ علماء نہیں ہیں، برادرز ہیں، سسٹرز ہیں، انہوں نے علم نہیں سیکھا، پہلے نمبر۔ دوسری چیز، اگر انہوں نے علم سیکھا بھی ہوتا تو یہ لوگ منہج سلف پر نہیں ہیں، سلفی نہیں ہیں۔ ابتداءً بعض لوگ ہو بھی سکتے ہیں ان میں سلفی اہل حدیث ہو سکتے ہیں، بعض لوگ ممکن ہے کچھ لوگ کہہ دیں کہ میں اہل حدیث ہوں، فیض صاحب کہہ دیں، کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن ابتداءً یہ لوگ سلفی منہج پر نہیں ہیں، تو نہ تو یہ اہل علم ہیں اور نہ ہی یہ سلفی منہج پر ہیں، لہٰذا ان سے علم سیکھنا جائز نہیں ہے۔ مختصر میں جان لیں، تفصیلات میں تو بہت سارے ردود ہم لوگوں نے بیان کر دیے ہیں، شیخ محترم نے بھی بیان کیے ہیں، اور بہت سارے سلفی علماء نے جو منہج کے متعلق حساس ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ذاکر نائک کی بھی گمراہیاں بیان کی گئی ہیں، ڈاکٹر اسرار کی بھی بیان کی گئی ہیں، فرحت ہاشمی پہ خصوصی طور پر شیخ محترم مولانا محمد رحمانی حفظہ اللہ نے خصوصی مقالہ لکھا ہے، اور فرحت ہاشمی کی گمراہیاں اور ان کے منہج کو کہ وہ جماعت اسلامی کی ہیں، جماعت اسلامی کو پھیلاتی ہیں، اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پر کینیڈا میں ٹورنٹو میں وہاں رہتے ہیں، وہ بھی سلفی ہیں اور حیدرآباد کی اصل ہیں، لیکن ٹورنٹو میں وہاں مرکزی جمعیت کے ذمہ دار ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے PhD کر رہے ہیں۔ ان کے بتاتے ہیں، انہوں نے ابھی ہمارے پاس پچھلے ایک ہفتے پہلے ہماری بات ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے 15 منٹ کی دوری پہ فرحت ہاشمی رہتی ہیں ٹورنٹو کے اندر، بولے ہم تو پچھلے 20 سال سے ان کی خرابیوں کو بیان کرتے آئے ہیں اور بیان کر کے لوگوں کو ڈراتے آئے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کی سخت دشمن ہے۔ تو یہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ اتنا جان لیں کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، نہ ان کی تقریروں کو سننا جائز ہے ایک عام انسان کے لیے، اور نہ ہی ان سے علم لینا جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ منحرف ہیں اور ان کے انحراف سے بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ اور کوئی سوال ہو شیخ محترم سے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ رکھ لیجیے۔ خواتین موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے فرحت ہاشمی کی تقریریں زیادہ سننا پسند کرتی ہیں، تو کچھ بڑی گمراہیاں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ فرحت ہاشمی کے تعلق سے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار کی تقاریر سے ہمارے نوجوان بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو گئے اور موجودہ دور میں ایڈوکیٹ فیض صاحب ہو گئے، یہ گمراہیاں ان کی بہت سنگین ہیں اور بڑی ہیں، کچھ مثالوں کے ذریعے شیخ محترم روشناس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کا جواب کسی حد تک ہمارے دکتور ارقم صاحب نے دے دیا ہے، اور جہاں تک مسئلہ عورتوں کی پسند کا ہے، تو اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو پسند تو فلمیں بھی کی جاتی ہیں، تو کیا اس کی بنیاد پر اس کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ عام آدمی کس کو پسند کرتا ہے، معیار یہ ہے کہ علم کی بنیادوں پر اور سلف صالحین کے ضوابط پر اور صحابہ کرام نے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اختیار کیا تھا، اس طریقے کی بنیادوں پر کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہمارا ایک معیار ہے، اور اس معیار پر جو اترتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ معیار ہے قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر سمجھنا۔ جو شخص اس معیار پر نہیں اترتا، اس کا خلل جتنا بڑا ہے، گمراہی جتنی زیادہ ہے، اس سے اتنا زیادہ ڈرایا جائے گا۔ یہاں پر 2-3 نام ہمارے ناظم اجلاس نے ذکر کیے ہیں، ایک فرحت ہاشمی صاحبہ کا، وہ خالص صوفی ہیں، اخوانی ہیں، وحدت الوجود کے عقائد کا تصور بھی ان کے یہاں موجود ہے، اور ایسے ہی انہوں نے کئی جگہوں پر علماء جماعت اسلامی اور گمراہ علماء کی تعریف کر رکھی ہے، اور علماء اہل حدیث کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر کے نکل جاتی ہیں۔ اور تفسیر قرآن مجید کی جس کے بارے میں وہ معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ ہیں، اور ڈاکٹر اسرار ہیں جو تفسیر پیش کرتے ہیں، جس تفسیر کی بنیاد پر ہمارا وہ نوجوان جو اخوانی ذہن کا خلفیہ رکھتا ہے، جذباتیت کی بنیاد پر ان پر فدا ہو جاتا ہے، وہ تفسیر وہ لوگ خوارج کے طریقے پر پیش کرتے ہیں۔ تفسیر پیش کرنے کی بے شمار مثالیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اور ڈاکٹر اسرار کی ایسی موجود ہیں
جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کو سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر کے خوارج اور اخوانی طریقے پر پیش کیا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جو تفصیلی اس کا ویڈیو ہے وہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے چینل پر موجود ہے، اور اس کا مقالے کا لنک بھی موجود ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک آدھ نام اور لیے گئے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اور ڈاکٹر اسرار کے علاوہ، تو یہ دونوں تو کلی طور سے اخوانیت کے دعات میں سے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو باقاعدہ وحدت الوجود کے داعی ہیں، اور ان کی وفات سے چند روز پہلے تک ان کے بارے میں یہ چیزیں ثابت ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بلیک بورڈ پر یہ چیز کر کے سکھائی ہے، اس کا ویڈیو موجود ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، یعنی ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ صوفیہ کا اعتقاد ہے۔ غالی قسم کے صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سور یعنی خنزیر اور کتے کے اندر بھی اللہ ہے، لہذا اس کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کر لو یا اس کے آگے جھک جاؤ تو شرک کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر اسرار نے اس انداز کے اعتقادات بھی پیش کیے ہیں، اور جہاں تک سلسلہ ہے جیسا گرو ہوتا ہے ویسا چیلا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آیا، ڈاکٹر ذاکر نائک انہی ڈاکٹر اسرار کے چیلے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور اسی بنیاد پر منہجی بنیادوں پر اگر جائزہ لیا جائے تو اعتقادی بے شمار غلطیاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہیں، اور یہاں تک بھی ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے ان سے ان کی غلطیوں پر بات چیت کر کے اصلاح کی امید رکھی، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اپنی غلطی پر باقی رہے۔ یہاں تک ان کے افکار میں یہ نظریات تک موجود ہیں کہ اگر کوئی ایمانیات پر ایمان رکھتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس انداز کے بے شمار عقائد ان کے یہاں ہیں، قرآن مجید کی اور احادیث رسول کی تعویلات، اسماء و صفات کی تعویلات، اسماء و صفات میں الحاد، جس کی بنیاد پر علماء اسلام نے اہل کلام پر سخت کلام کیا ہے، ان کی تردید کی ہے، وہ افکار ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں موجود ہیں۔ اور آگے چلیں آپ، ایڈوکیٹ فیض سید کا تذکرہ آیا، تو یہ لوگ تو کھلونا ہیں، دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا اور ٹی آر پی کے لیے کام کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ ڈاکٹر اسرار کو، فرحت ہاشمی کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اور ایڈوکیٹ کو، ان لوگوں کو سنتے ہیں، ان لوگوں کو اگر کان میں تکلیف ہو تو برائے مہربانی آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھایا کریں، آنکھ میں تکلیف ہو تو برائے مہربانی کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں تاکہ ان کا علاج صحیح طریقے سے ہو سکے۔ جب ایک آدمی شریعت کا متخصص ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصول ایمان کیا ہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کے ضوابط کیا ہیں، علم کس سے لیا جانا چاہیے، جو بذات خود جاہل ہے اس سے آپ علم لیں گے تو ایسی صورت میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو دین کے جو مراجع مصادر ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کی جانکاری رکھنے والے علماء ہی سے دین حاصل کیا جائے گا۔ اگر کسی سے بھی آپ دین حاصل کریں گے تو گویا آنکھ کی بیماری کو آپ کان کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، کان کی بیماری کو کینسر کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور ایسا کرنے والا دنیا میں بے وقوف اور احمق سمجھا جاتا ہے، بلکہ صرف بے وقوف نہیں ہے، وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے لیے خسارے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی چیزوں سے ہمارے احباب کو پرہیز کرنا چاہیے اور علم علماء ہی سے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علماء ہی علم کے مصدر ہیں، مرجع ہیں، اور وہی صحیح طریقے سے آپ کے سامنے علمی تعبیرات کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔